وہی کپڑا مسلمان جھارکھنڈ کی لڑکی بھی پہن رہی ہے. جیسے آستین اس نے کٹوائی ایسے آستین اس نے بھی کٹوا لی. جیسے اس نے گلا اپنا بڑا سا کھلوایا ویسے ہی گلا اس نے بھی کھلوایا. جیسے اسرائیل بم گراتا ہے تو گھر ملبے میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور صبح کو نکلتی ہیں لاشیں. تو یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوچیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلے تو پردے میں ہونی چاہیے, بے پردہ نہیں ہونی چاہیے, تاکہ قیامت کے دن اللہ کے رسول سے ملاقات ہو تو ہم عرض کر دیں ہمارے 25 سے 30 ہزار بچے 10 سال سے کم عمر کے بھوک سے مرے, انہیں کھانا نہیں ملا, انہیں بریڈ نہیں ملا, وہ بھوک سے مر گئے. ہمارے جوانوں کو لاشوں کو کفن نہیں ملے. مگر یا رسول اللہ آپ کی ایک بھی کنیز نے کسی یہودی کا ہاتھ نہیں پکڑا اور یہ نہیں کہا کہ تو میری جان بچا لے, میں اپنا تجھے دین دے رہی ہوں. سارے یہی کہتے ہیں دنیا سے چلے گئے. یا رسول اللہ جب تک جان رہے گی مسجد اقصی پہ قربان ہونے گی. ہماری شادیاں ایک حضور کی شادی ہوئی ہے. مولا علی فرماتے ہیں میری شادی ہوئی ہے, میری بیوی میرے سامنے ہے اور میں انہیں دیکھ کے رو رہا ہوں, پہلی بار دیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ شادی پسند تھی جو آپ ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں, یہ تو میرا نصیب ہے. اللہ نے اتنا حسین کوئی جوڑا نہیں بنایا نبیوں کے بعد جتنا خوبصورت جوڑا علی اور فاطمہ کا جوڑا ہے. اللہ اکبر. حضرت علی کہتے ہیں آپ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ کتنی بھی لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے کسی تو اس کے دل میں ارمان ہوتے ہیں کہ جب دلہن بنے تو ایک جوڑی تو نئے کپڑے پہنے, ایک لباس تو اچھا ہونا چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے کتنا نوازا ہے آپ کو فاطمہ, کیا علم ہے, کیا بردباری ہے, کتنی عظیم ہے آپ. اور حضور نے کیا تربیت فرمائی آپ کی کہ آپ کے چہرے پہ بھی کوئی شکن نہیں ہے, آپ کی زبان پہ بھی کوئی شکوہ نہیں ہے, اور جس چادر میں آپ دلہن بن کے آئی ہیں اس میں سب سے احمد کریں. حضرت علی کہتے ہیں وہ آگے بڑھی, عظیم باپ کی عظیم بیٹی آگے بڑھی, میرا ہاتھ پکڑا اور کہا میرے سرتاج بالکل بھی غم نہ کریں, آپ اپنا دل تھوڑا نہ کریں. میرے ابا نے بچپن میں بھی مجھے سمجھایا اور جب رخصت کیا ہے تب بھی فرمایا فاطمہ میری بیٹی اپنا دل تھوڑا نہ کرنا, اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا, اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے. اللہ تو جلدی بولو. اب تو لوگوں نے اپنی بہنوں کو بھی بنانا بند کر دیا اور بیٹیوں کو گھر بھی جانا بند کر دیا. وہ تو پہلے کے زمانے تھے. حضور اپنی بیٹی کے گھر جا رہے ہیں, پہلے جاتے تھے لوگ. مجھے آج بھی بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے. میرے پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھی, اس کا میکہ تھوڑا دور تھا, تو اس کے باپ آئے تو وہ جب آتے تھے تو ہم لوگوں کے لیے بھی کچھ لاتے تھے پڑوسی, یعنی کچھ جو بھی ان کے شہر میں ہوتا تھا, کبھی ٹافی دے دیتے تھے. تو وہ جب میں کھیل رہا تھا, میری عمر 8 سال 9 سال تھی, میں نے جیسے دیکھا نا, ارے میں نے کہا ہمارے پڑوس میں وہ آ گئے جس کا فلاں کا, وہ آج سے یہ تقریباً 30 سال پہلے کی بات ہے. میں گیا نا بھاگتا ہوا اور میں نے اس سے کہا تمہارے ابا آ گئے. وہ رونے لگی. میں نے کہا روتی کیوں ہوں, کیوں روتی ہو, خوش ہو جاؤ. تو کہنے لگی تمہیں کیا پتا, ہمارے ہاں سیدوں کو میاں کہتے ہیں, میاں آپ کو کیا پتا کہ میرا باپ کئی مہینوں کے بعد آیا ہے. یہی سوچ کے رو رہی ہوگی کتنا پتلا دبلا ہو گیا ہوگا میرا باپ, بیمار رہتے ہیں میرے والد. اللہ اکبر. پہلے کے وہ خط کتنے پیارے تھے جو آتے تھے. آج کے موبائلوں پہ وقت نہیں کہ لوگ بہنوں سے بات کر لیں, بیٹیوں سے بات کر لیں. نہیں, اس طرح ادھر تو بات کرتے ہیں فلاں لڑکی سے, اس سے, اپنی بہن سے بات نہیں کرتے. اب تو یہ موبائل بھی آئے ہیں, انہوں نے محبت کا ہی قتل کر دیا. پہلے تو خط آتا تھا تو پورا محلہ بیٹھ کے پڑھا کرتا تھا فلاں کا خط آیا ہے. ہمیں بھی پوچھا ہوگا. میرے بھائی حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے, آواز دی فاطمہ اندر آ جاؤں. اندر سے آواز آئی ابا آپ اکیلے ہیں تو آ جائیں. عمران آئے ہیں میرے ساتھ. ابا انہیں نہ لائیں. فاطمہ انہیں کیوں نہ لاؤں, ابا انہیں نہ لائیں. اور میری بیٹی کیوں نہ لاؤں, ابا انہیں نہ لائیں. میری بیٹی بتانا. تو بیٹی سے جب اندر سے آواز آئی, عمران کہتے ہیں حضور کی بیٹی نے اندر سے کہا میرے ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں تو کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے. ایک جوڑی کپڑے تھے, اس پر تہمت بہت لگ گئے تھے. حضور اندر گئے تو بیٹی کا چہرہ بھی پیلا,
آج جس بیٹی سے بات کرو میں بڑی پریشان ہوں، میرے گھر میں یہ پریشانی، مجھے یہ پریشانی، اسے یہ حدیث سنانا۔ حضور نے جا کے کہا میری بیٹی تیرا چہرہ کتنا پیلا ہو رہا ہے، تم کتنی کمزور ہو، کیا ہوا؟ اللہ کا شکر ہے۔ اور میری بیٹی بتانا فاطمہ کیا ہوا؟ اللہ کا شکر ہے۔ وہ بتانا میری فاطمہ۔ حضور نے جب کئی بار پوچھا تو بیٹی تھی نا جس کی تسلی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ عرض کرتی ہیں ابا اور تو کوئی بات نہیں، میں نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، میرے پیٹ سے ایک پتھر بندھا ہے۔ حضور نے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا میری فاطمہ یہ دنیا مومنین کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ میری فاطمہ تو راضی ہو جا، تو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے۔ میری بیٹی اگر تو نے آج 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ کو 9 دن ہو گئے۔ میرے پیٹ سے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، میرے پیٹ سے اماں عائشہ فرماتی ہیں 17 دن ہو گئے تھے میرے سرکار کو، میرے سرکار کے یہاں چولہا جلا ہوا، اور حضور نے وہ کھجور کی گٹھلی جو ہے نا اس کو چوس کے حضور نے جو ہے نا مجھے پانی پیا تھا۔ اور آج میرے آقا کریم دعا کر رہے تھے، میں قریب گئی، دیکھو کس کے لیے دعا ہو رہی ہے، میرے اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ یہ حدیث جب میں نے پہلی بار پڑھی تھی تو اس کا سرور میرے دل پہ ایسا لگا تھا کہ آج تک میں اس سرور کو کم نہ کر سکا۔ آپ کو پتہ ہے اماں عائشہ سے پوچھا کس کو حضور یاد کرتے تھے، کس کے لیے دعا ہو رہی تھی؟ میں نے کہتی ہاں میں نے جا کے دیکھا، میں نے ابا کے لیے نہیں، ابو بکر صدیق کے لیے نہیں، عمر فاروق کے لیے نہیں، علی کے لیے نہیں، بلال کے لیے نہیں۔ پھر وہ ایسے کر کے ہاتھ اٹھ رہے تھے اور وہ کیا دعا ہو رہی تھی؟ حضور دعا کرتے تھے یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ رہے، میری امت کبھی بھوکی نہ رہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتا ہے حضور کتنا آپ سے پیار کرتے ہیں، یعنی میرے لیے سرکار دعا کر رہے تھے۔ حضور کی مسجد نبی میں 12 سے 15 لاکھ لوگ روز افطار کرتے ہیں، وہ حضور کا دربار ہے، مگر کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ ہماری بہنیں قیامت کے دن کیا جواب دیں گی؟ ان کے بچے بگڑ نہیں رہے ہیں کیونکہ نہ تو یہ نماز پڑھیں، نہ یہ پردہ کریں، نہ ان کی بیٹیاں پردہ کریں گی، نہ یہ نماز پڑھیں، نہ ان کے بچے نماز پڑھیں۔ یہ بتاؤ کیسے اثر ہوگا جب گھروں میں تمہارے سیریل کی باتیں چلنے لگی، تمہارے گھروں کو میں سیریل کی نقل ہونے لگی، اور جس نے جیسا کپڑا پہنا ڈیزائن کا ویسا ہی جو میاں بمبئی کی عورت نے پہنا وہی جھارکھنڈ کی لڑکی نے پہن لیا، جو بمبئی جو کراچی کی بگڑی ہوئی بیکار لڑکی نے پہنا وہی کپڑا مسلمان جھارکھنڈ کی لڑکی بھی پہن رہی ہے۔ جیسے آستین اس نے کٹوائی ایسے آستین اس نے بھی کٹوائی، جیسے اس نے گلا اپنا بڑا سا کھلوایا ویسے ہی گلا اس نے بھی کھلوایا، جیسے ہی وہ ناچی ویسے یہ بھی ناچنے کی کوشش کر رہی ہے، جیسے ان کے بچوں کو چھوٹے چھوٹوں کو انگریزی لباس پہنایا جا رہا ہے ویسے انہیں بھی پہنایا جا رہا ہے۔ ان میری بہن بیٹیوں سے کہو اگر ادھر جاؤ گی تو برباد ہو جاؤ گی، کیونکہ وہ جتنی بے حیا ہے قیامت کے دن جہنم میں جائیں گی۔ تمہیں ان بے حیا عورتوں کی نقل نہیں کرنی ہے، تم کو تو جنت البقیع میں آرام کرنے والی سیدہ فاطمہ الزہرا کی نقل کرنی ہے تاکہ قیامت کے دن وہ جنت میں جائے تو تمہیں بھی۔ تم کو یہ نقل نہیں کرنی۔ ماں اگر نیک ہو تو بچہ نیک ہوتا ہے۔ بات آپ کے سامنے آخری کر رہا ہوں، دل لگ رہا ہے؟ تھوڑی دیر اور بولوں گا۔ یہ بدایوں کا نام سنا؟ بدایوں میرے گھر سے 60 کلومیٹر، بدایوں سے ہجرت کر کے ایک خاتون دلی چلی گئی، اور بڑی خاتون تھی تو رات کو سجدے میں وہ روتی تھی۔ آج میں پڑھ رہا تھا امام غزالی تو وہ کہتے ہیں اگر تو تہجد نہیں پڑھتا ہے نا تو تو بربادی کی طرف جا رہا ہے، کہتے تیرا نفس تجھے برباد کر دے گا اگر تو تہجد نہیں پڑھ رہا ہے۔ یعنی وہ کتنے بڑے لوگ تھے، کیا ان کی سوچ؟ وہ رات کو نماز پڑھتی ہے روتی ہے، اس کے 8 سال کا بچہ ایک دن آنکھ کھل گئی، ماں کو روتے آگے بڑھا، اماں کیوں رو رہی ہے؟ سلام پھیر کے بولی بیٹے میرے ہاتھ پہ کیڑا چڑھ گیا تھا، پھر میں نے اسے ہٹا دیا، پھر یہ ہوا کہ میں نے سوچا آج تو میں نے اس کو ہٹا دیا، کل جب قبر میں جاؤں گی اور جب مجھے رکھا جائے گا قبر کے اندر تو کیڑے آتے ہیں چاروں طرف سے، سونگ کے میت کی خوشبو، اور وہ چاروں طرف سے آپ نے نہیں دیکھے، وہ میں نے دیکھے وہ ایک خاص قسم کے جانور، وہ ایک اندر قبر میں جا رہے تھے، ویڈیو میں اندر جا رہے تھے، کبھی ناک نکال کے لے آتے تھے،
کبھی آنکھیں نکال کے لے آتے تھے، کبھی آنتیں نکال کے باہر لے آتے تھے، ایسے کر کے درگت بنا رہے تھے. اوپر اس کا نام لکھ رہا تھا قبر پہ، اور نیچے سے اس کو گھسیٹ گھسیٹ کے نکالا جا رہا تھا، اندر سے پھاڑا جا رہا تھا. وہ خاتون بولی بیٹے میں اس وجہ سے رو رہی ہوں، اس وجہ سے کہ میں آج اس کیڑے کو تو ہٹا دیا، کل میرا قبر میں کیا ہوگا. بیٹا 8 سال کا آگے بڑھا، بولا اماں آپ تو بڑی ہیں، میں تو بہت چھوٹا ہوں، میں مر گیا تو کیا ہوگا. تو ماں نے یہ نہیں کہا تو نہ ڈر، موت کا تجھے کیا فکر ہے، بچہ ہے. نہیں، ماں نے کہا بیٹے بالکل ٹھیک ہے، سجدے میں جا، اللہ تجھے بچائے گا قبر کے عذاب سے. بیٹا سجدے میں گیا، جا کے رونے لگا، بہت رویا اور رویا اور رویا. ماں نے جب بیٹے کو روتے دیکھا اس کا بھی دل بھر آیا، پھر سجدے میں جا کے روئی. دونوں ماں بیٹے. ماں نے کہا مالک یہاں تک لانا، اس کو سمجھانا یہ میرا کام تھا، اسے قبول کر لینا یہ تیرا کام ہے. میں بیوہ عورت ہوں، یہ میرا یتیم بچہ ہے، اسے قبول کر لے. ماں کے ساتھ روز تہجد پڑھنے کی عادت ہو گئی. ماں بھی روتی تھی، وہ بھی روتا تھا. روتے روتے جوان ہوا اور میاں اس کے بیٹے کا رنگ پوری دلی میں چڑھا. ماں کا وصال ہو گیا. وقت گزرا، 750 سال گزر چکے ہیں. جا کے دلی میں چیک کرنا، بادشاہوں کی بیویاں، امیروں کی شہزادیاں، مغلوں کی بیٹیاں، ان کی قبروں کے نشان بھی نہیں ملیں گے. مگر جو رات کو روتی تھی اس کا مزار 3 بیگھہ زمین میں اکیلی کے بنا ہوا ہے. اس کے مزار پہ ہر بدھ کے دن میلہ لگتا ہے. بیچ دلی کے سینٹر میں وہ لیتی ہے، اور اس کے قریب میں اس کے بیٹے کا بھی مزار ہے. بادشاہوں کی قبریں تو مٹ گئی، مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے. اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی. نظام الدین جلدی محبوب الہی. ماشاءاللہ یہ بھائی جان حج کرنے جا رہے ہیں، وہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اپنے والدین کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. میں آپ سے بات عرض کرتا ہوں، ماں باپ اگر زندہ ہیں نا تو ان کی قدر کرو. جیسے یہ چلے گئے تو پھر کوئی فائدہ جلدی بولو. میرا آخری یہی ہے کہ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی کیا کرو. اگر یہ چلے گئے تو پھر دنیا میں کچھ وہ تو پھر وہ فارمیلٹی رہ جاتی ہے نا. آج لوگوں نے دیکھا پیر صاحب ہیں ہمارے، تو پیر صاحب کی خوب عزت اور ماں باپ کی کوئی نہیں. باپ کے سامنے زبان لڑاتا ہے، پیر کے سامنے ایسے کھڑا ہوا. یہ بتاؤ تمہاری زندگیوں پہ کس کا حق ہے؟ آج کچھ مولوی چلے ہیں وہ تقریر کر رہے ہیں، بیوی اپنی جگہ، ماں اپنی جگہ. تو میں کہہ رہا ہوں وہ ماں کے سامنے کون سی جگہ ہے جہاں بیوی کو بٹھا سکتا ہے؟ مولوی بتاتا. کوئی جگہ نہیں. ارے اگر بیوی مر جائے نا تو اس کے آدمی کو دوسری بیوی مل جائے گی، مگر اس کے بچوں کو دوسری ماں نہیں مل سکتی. بیوی کے حقوق ہیں وہ اپنی جگہ ہے، اس کا احترام اپنی جگہ ہے، مگر ماں سے کمپیر، ماں سے مقابلہ. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ میرے اوپر کس کا حق ہے؟ فرمایا ماں کا. پھر پوچھا، فرمایا ماں کا. تیسری بار پوچھا، پھر یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا ماں کا. اور پھر چوتھی مرتبہ پوچھا کس کا یا رسول اللہ؟ پھر کس کا؟ فرمایا باپ کا. ماں کا اور اس کے بعد باپ کا. That's all. بات ختم. ماں باپ اگر ناراض ہیں تو کیا کر لو گے آپ؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ماں اگر ایک بار دعا کر دے تو پھر حضور فرماتے ہیں ایسی لگتی ہے جیسے نبیوں کی دعائیں. ماں کو ناراض کر لیا، باپ کو ناراض کر لیا، بس تو پھر یاد رکھو تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں. اگر ماں باپ کو تم نے ظلم کیا، ان سے بدتمیزی کی، ان سے تم نے بد اخلاقی کی، انہیں جواب دیے، انہیں غلام سمجھا، تو یاد رکھنا بیکار ہے. مالک بن دینار کہتے ہیں میں حج کرنے گیا تھا، سنیں دھیان سے، بیویوں کے ساتھ عمرے پہ جا رہے ہیں، ماں کے ساتھ
کوئی سلوک نہیں ہے. وہ بھائی کو نہیں کراتا عمرہ, میں کیوں کراؤں, میں کیوں لے کے جاؤں, 4 بھائی ہیں. یاد رکھو ماں کا جو بھی کرتا ہے نا دنیا میں دیکھ لو اللہ اسے بڑا ہی بناتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے